پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے، قرآن کریم ہمیں سمجھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، 36۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق عموم پر ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، علماء سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر اپنا فیصلہ سنا دیں تو اس معاملے میں پھر وہ خود اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ آیت مکمل ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے اور شان نزول کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام خریدے گئے۔ خریدا کس نے؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا۔ جب فرما رہے تھے آپ تو حضرت زینب کے بھائی، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کو اعتراض ہوا کہ ہمارا خاندان بلند ہے اور یہ تو غلام زادے ہیں، یہ ان سے برابری نہیں ہے، کف کا معاملہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم آیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا، حضرت زینب نے بھی اور ان کے بھائی نے بھی۔ خواتین و حضرات، اور بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہیں، ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں تو وہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ریاست کے لیے، ہر پارلیمنٹ کے لیے، یعنی مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے اس فیصلے سے۔ نعرے آج آتے ہیں سامنے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کیا ایسے کسی قسم کے نعرے کی کسی مسلمان ریاست میں کوئی گنجائش ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہیں، ممتاز عالم دین۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح کا لازمی جزو اول دن سے پیام صبح کے ساتھ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ 10 برس ہو گئے اور محسن نقوی صاحب سے مسلسل سیکھتے ہیں۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کا پہلا سوال رکھیں، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہوا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212342709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سورہ احزاب آیت نمبر 36 کیا شان نزول ہے اور اس کا بنیادی جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ایک غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے یہ پورا سورہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ جی ہاں۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ دین انسان کی صرف عبادات اور ذاتیات تک محدود ہے۔ دین اپنا کوئی نظام اور کلچر، خاص طور پہ ہم زور دیں گے کلچر پہ، کہ اپنا کوئی کلچر نہیں رکھتا۔ یہ پورا سورہ احزاب 33واں سورہ، یہ ہمیں اسلامی کلچر کے بہت سارے پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جس کی آیات یوں کہنا چاہیے کہ جاہلی کلچر کو تبدیل کر کے اس کی جگہ اسلامی کلچر کے فروغ کے لیے نازل کی گئیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا ذکر ہے قرآن مجید میں 3 جگہ کے اوپر، سورہ بقرہ اور آل عمران اور پھر سورہ جمعہ میں، وَيُزَكِّيهِمْ جہاں آتا ہے تو اس میں صرف تزکیہ نفس شامل نہیں ہے بلکہ تزکیہ معاشرہ بھی شامل ہے، اور معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کرنا کہ جو معاشرے کے لیے ناسور ہیں، اس کی ترقی میں ممد و معاون نہیں بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ایسے رسوم و رواج کو ختم کر کے اسلام کی تعلیمات کو اور اس کی بنیاد پہ کلچر کی تعمیر، کہ جس سے وہ معاشرہ جو ایک مستحکم معاشرہ اور آگے بڑھنے والا معاشرہ ہو۔ اس کی ایک نمایاں جو شکل ہے وہ ہم کو سورہ احزاب میں نظر آتی ہے۔ یہ جو آیات ہیں اور اس سے پچھلی آیات بھی، گزشتہ آیات بھی، ایک بہت بڑے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 4 بڑے مسائل سے ڈیل کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو چیز رائج تھی
کہ جو متبنہ ہوتا تھا اس کو سگی اولاد سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں، سگی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور وہ وراثت میں بھی حصے دار ہوتا تھا، دیت اگر ملتی تھی تو اس میں بھی اس کو حصہ دیا جاتا تھا. بالکل ایک کہنا چاہیے کہ بایولوجیکل سن کی طرح کی اس کی کیفیات تھیں. دوسری جو چیز تھی جو ناہمواری تھی معاشرے میں وہ یہ تھی کہ یہ جو بڑے اور چھوٹے کا تصور ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان، چھوٹا خاندان، بڑے خاندان کی لڑکی یا لڑکا، چھوٹے خاندان کی لڑکی یا لڑکا، یہ ایک بہت بڑا ناسور تھا جو صرف شادیوں میں ہی نہیں بلکہ باہمی تعلقات میں بھی ہنڈرنسز پیدا کرتا تھا، اور وہ کرتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے قریب کیسے بیٹھ گیا، یہ تو مثلا غلام ہے یا ہم سے نیچے خاندان کا ہے اس کا. اسلام نے ان سب چیزوں کی نفی کی، اور پہلی جو اہم بات ہے جس تناظر میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جسے شان نزول کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے اور چھوٹے کا، اعلیٰ خاندان کا اور نیچ خاندان کا جو تصور ہے معاشرے میں، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور اسی کے بارے میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں، جو سورہ احزاب کی 5 6 7 آیات ایسی ہیں کہ جو اسی مضمون میں ہیں. ٹھیک. جب ہم یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شان نزول اس کا یہ ہے، تو ایک تو جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی واقعے کے نتیجے میں یا اس سے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی. دوسرا شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جب اردو، خاص طور پہ ہمارے اردو داں طبقے کو، کہ وہ تفاسیر کے ترجمے دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ایک ہی سورے کی یا آیت کی کئی شان نزول دی ہوئی ہوتی ہیں. جی. تو سوچتے ہیں کہ ہیں پھر یہ اس میں سے صحیح کون سی ہے؟ وہ سب صحیح ہوتی ہیں. علماء جب یہ کہتے ہیں کہ وَنَزَلَ فِيهِ اور اسی بارے میں نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کا حکم اور اصل واقعے کا حکم جو ہے وہ ایک ہے، وہی اسی حکم کا اطلاق جو ہے وہ اس پہ کیا جائے گا. اس طرح سے قرآن مجید کا ہر حکم تا قیامت جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے. اسی طرح اس آیہ مبارکہ کو بھی گو کس کا شان نزول ہے جناب زینب رضی اللہ عنہ کا کہ تزویج جناب زید بن حارثہ سے کہ جو آزاد کردہ غلام تھے. لیکن یہ کہ یہ جیسا آپ نے بھی فرمایا انٹرو میں کہ یہ ایک اصول ہمیں دیتا ہے، اور وہ بہت بڑا اصول ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو تھیں وہ یہ سمجھتی رہیں کہ شاید رسول کی میں امزاد ہوں، تو فوزاد بہن ہوں، تو حضور مجھ سے شادی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. اور جب انہیں یہ پتہ لگا کہ جناب زید بن حارثہ سے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو انہوں نے اور ان کے گھرانے والوں نے وہی جو ایک تصور تھا اعلیٰ خاندان اور نیچ خاندان کا اس کا، تو کیونکہ اس کا معیار تو اسلام نے تقوی کو قرار دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. تو بس اب یہ ہے. تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وہ ہوا، تو پھر جناب زینب نے، ان کے گھر والوں نے، دونوں سب نے اپنے سر جھکا دی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور رسول کا، تو پھر اس پہ عمل ہونا ہی ہونا ہے. اس میں جو آیہ مبارکہ کی ابتدا ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وما کان لمومن ولا مومنۃ. سبحان اللہ. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید ایسے اہم احکام میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اور ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ ماضی میں بھی یہی حکم رہا، اور اب ایک سیکنڈ کے، ایک لمحے کے بعد تو جس لمحے میں بات کر رہے ہو وہ ماضی بن جائے گا اور یہ مستقبل بن جائے گا. تو اس طرح سے یہ ماضی کے صیغے سے بیان کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس عہد میں، جس زمانے میں، جس مقام پر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت ہو اور اس کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ کیا جائے کہ کیا
اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، صلی اللہ علیہ تو وسلم. وہ ماضی کی کنٹینیوشن ہے کہ جو مستقبل تک چلتی چلی. سبحان اللہ. اور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوٹی جیسا کہ آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کتاب کچھ نہیں آئے گی. کچھ نہیں. ہاں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وما کانا لمومن و مومنۃ، یہ کسی ایک خاص مومن یا مومنہ کے لیے نہیں، بلکہ اس میں بھی عموم رکھا. یہ وہ ہے کہ اس میں بھی عموم رکھا کہ جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو اور خواہ وہ عورت ہو. خواہ عورت. اسی لیے مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل دونوں کیا سے ہے. لگا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے آگے جو ہے تو وہ بڑی عجیب جملے ہیں، اور اس میں اختیار انسانی کی نفی کی گئی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم جو ہے وہ کسی شے کے بارے میں آ جائے. اللہ ہوئے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور ہے کہ یہ حکم فطری نہیں ہے بلکہ حکم تشریعی ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ اس فرق کو مٹا کر، اور اگر وہ شخص صاحب تقوی اور صاحب ایمان ہے تو خواہ وہ غلام ہی سے ہی اس سے شادی کرنے میں نہ ہچکچاؤ. یہ بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی جگہ آ جائے تو ان کے لیے پھر کسی قسم کی خیار جو ہے، یعنی اختیار کسی قسم کا باقی انسان کے لیے نہیں رہتا کہ ہم آج کے دور میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں جیسا بعض متجددین کر رہے ہیں کہ جناب وہ اس وقت تھا، ٹھیک تھا، اپنی دو جو طبقات تھے معاشرے کے ان کو کیا، لیکن اب ہمارے معاشرے میں ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ خاندان کا وہ جو ہے فرد وہ ایک نیچ خاندان کے اس سے لڑکی سے، یا اعلیٰ خاندان کی لڑکی نیچ خاندان کے، ان کا نیچ ویچ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں صرف جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے کا رشتہ آئے جس کے ایمان سے اور کردار سے تم مطمئن ہو تو اس کی شادی کر دو، ورنہ معاشرے میں فتنہ پیدا ہوگا. اور اس حکم کو نظر انداز کر کے ہم آج دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی فتنے جو ہیں، کیسے کیسے فتنے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اصول کیا برآمد ہوا؟ اصول یہ برآمد ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر فیصلہ صادر کر دیں تو وہ قیامت تک اس پر عمل ہوگا. تو اسلامی نظام حیات خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، حکم چلے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے نظام زندگی پر. ٹھیک ہے نا جی. یہاں ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے قضا کا لفظ ہے جی. اور قضا کے معنی یعنی حکم بھی ہے، امر بھی ہے، لیکن قضا کے جو اصل معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب رائے میں اختلاف ہو جائے اور صائب اور مطابق شریعت رائے کی بات ہو، اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا. تو یہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے معاشرے میں اور ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے کہ جب خاندان میں کوئی گفتگو ہو رہی ہو، وہ ہو کسی بچی کا رشتہ ہے یا لڑکے کا رشتہ کرنا ہے کوئی وہ ہے، تو وہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ لفظ قضا کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم بھی آج اس گفتگو میں مصروف ہیں جو اس وقت گفتگو ہوئی تھی. تو اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا تو اب وہ فیصلہ نافذ وہ آج بھی نافذ ہوگا. اور جیسا کہ گفتگو میں 2-3 مرتبہ بات آئی، اور قیامت تک وہی فیصلہ نافذ ہوگا. ہر مسلمان گھرانے میں، ریاست میں، پارلیمنٹ میں، عدالت میں، کہ جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا اچھی بات درمیان میں اٹھائی کہ نہیں آج ایک نئی باتیں لائی جاتی ہیں. متجددین کی آپ نے بات فرمائی کہ جناب والا یہ سود وہ سود ہے ہی نہیں جو قرن اولیٰ میں ہوتا تھا. تو اب سود کے انداز بدل گئے ہیں. اب یہ رننگ فائنینس ہو گیا وغیرہ وغیرہ ہو گیا. اب یہ 10,000 چیزیں اور سامنے آ گئیں. تو
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بالکل قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم سود لو گے اور دو گے تو اللہ کے اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اس تعلق سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ کیوں نہیں پیش نظر رکھے جاتے؟ سود کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک کے لیے معطل نہیں ہو ہوگا. سکتا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو اب نئے نئے اس پہ معنی پہنائے جاتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں یا ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن سامنے آ جاتی ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنی مفاہیم بتا دیے وہ قیامت تک ان پر عمل ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں، قرآن کریم کی ایک اور آیت میرے ذہن میں آئی، آیت کا حصہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. ہم یہاں پہ ایک بات عرض کریں کہ ارشاد. جو سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جی ورضیت لکم الاسلام دینا، جی ہاں وہ اس آیہ مبارکہ کی بھی تائید ہے. اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. جی سبحان اللہ. اور جب دین ہمارا مکمل ہو گیا اور اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی، بڑھاوے کی، کمی کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، تو ہم اپنی محدود علم، محدود مطالعے، محدود تجربے کی روشنی میں اگر ہم اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حدود کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں آیت کے اطلاق کو، تو پھر ہم سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کی تعویلات سامنے لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت بڑا یہ موضوع ہے، اس پر گفتگو فی الحال ابھی ہم نہیں کر رہے. ہم ذرا اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ سے مکمل کرواتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بات فرما دی، اب اس میں بہت ساری باتیں، یعنی میں اگر مومن ہوں یا مومنہ، یہاں پر دونوں، مومن مرد اور مومن عورت، وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے وہ کبھی وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کے سے مختلف سمت پہ کھڑے ہوئے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں. اچھا، اب سوال یہاں پر دو تین سوالات، جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مسلمان ریاست کے مکمل اور جامع طرز زندگی پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے. ٹھیک. تو آج جو مختلف معاملات کر رہے ہیں، جیسے ہمارے عدالتی معاملات، یعنی شرعی عدالت ہماری الگ ہے، دیگر کیسز کسی اور عدالت میں آتے ہیں، تو جو ہماری جو دیگر عدالتیں ہیں کیا وہ ایک طرح سے شرعی عدالتیں نہیں ہیں؟ شرعی عدالت کتنی شرعی عدالت ہے وہ بھی ہم آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اس پہ اصل جو چیزیں ہم آپ سے عرض کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں. آیت اللہ باقر الصدر، جی مرحوم مشہور شخصیت، عالم الدین، فلسفی، اور بینکاری نظام کے خلاف اسلامی غیر سودی بینکاری کیسے ہوگی پہلی کتاب انہوں نے لکھی آج سے 100 سال پہلے. تو ایک حنبلی عالم لکھتے ہیں کہ میں پہنچا عراق تو نجف میں ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ کسی بھی مسلمان مسلک کے پیچھے دوسرے مسلک کا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، دوسری تیسری صف میں تھا میں، اور میں نے دیکھا کہ 2 عرب عراقی، وہ لڑتے ہوئے عربی میں بات کرتے ہوئے، بڑے لال پیلے، وہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے گردن جھکائے بھی تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنا مقدمہ جو بھی تھا، جو بات تھی 5-10 منٹ میں ان سے کی. انہوں نے یوں گردن موڑی اور کچھ کہا ان سے جو میں نہیں سن سکا. اچھا. تو وہ دونوں اٹھے، ایک دوسرے سے گلے ملے اور چل دیے. تو میں جا کے آیت اللہ صدر سے ملا
تو میں نے کہا کہ یہ دونوں بدو جو تھے کیا لڑتے ہوئے آئے تھے، کیا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی میراث کا ان کا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے تقسیم ہوگی، کیا ہوگا. تو میں نے پوچھ لیا کون رشتہ دار ہیں کیا ہیں، اور ان کو بتا دیا کہ شرعاً اس طرح سے میراث تقسیم ہوگی. تو بس وہ چلے گئے. تو میں حیران کھڑا رہ گیا کہ اگر ہم اپنے ملک کی عدالت میں یہ لے کے جائیں تو یہ میراث کا جو مسئلہ ہے وہ کئی سال چلے گا، کتنی فیسیں دینی پڑیں گی، کتنی وکلا کرنے پڑیں گے، کیا ہوگا، اور اس طرح سے کتنا وقت جو ہے وہ بیت جائے گا. وہ یہ واقعہ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم اگر کورٹس بھلے بنی ہوئی ہیں، چاہے شرعی عدالتیں ہیں یا ہماری مین اسٹریم عدالتیں ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر ہم شریعت کا حکم معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو نہ میراث کے مسائل کے لیے جانا پڑے گا، نہ شادی بیاہ کے، نہ طلاق کے. یعنی میرا خیال ہے کہ 75% کام جو ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا، اور انصاف بھی بلا معاوضہ مل جائے گا، اور شریعت کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے ہو جائیں گے. لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت کو ہر جگہ نظر انداز کر کے، فتووں کو ہر جگہ نظر انداز کر کے، حکم شرعی کو ہر جگہ نظر انداز کر کے ہم خود چاہتے ہیں کہ طویل عرصے چیزیں چلیں، پیسے خرچ ہوں، دوسرا شخص بھی جو ہے وہ پریشان ہو، یہ وہ. اگر اس آیہ مبارکہ پہ عمل کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا کسی بھی معاملے میں، اس کے بعد ہمیں یا چیف جسٹس آف پاکستان کو کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرے، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کی اسٹڈی کرتے رہیں. جو علماء ہیں، اہل القرآن ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تفسیر جاننے والے ہیں، ان سے ہم رجوع کر لیں جو بھی ہمارے درمیان معاملہ ہے. اللہ اور ان کے رسول کا حکم جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، اور معاملہ جو ہے حل ہو اور بہتر یہ کہ خود پڑھیں، خود سمجھیں، تو رجوع بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی عالم دین سے. خود پڑھیں، جانیں اور سیکھیں، اور اہل خانہ کو بھی سکھائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کیا ہے، اس گھرانے کو وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. جو بات آپ نے فرمائی اسی کو ذرا سا آگے اور بالکل تاکہ واضح ہو جائے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو میری خواہشات، ایک انسان کی خواہشات، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات. کیا دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں کہ میں اپنی خواہشات کا بھی غلام رہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سچا تابعدار؟ ارشاد. خواہش رکھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، آدمی یوں اپنے طور پہ خواہشیں رکھتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی خواہش اللہ اور اس کے رسول کی خواہش اور ارادے سے آگے نہیں جا سکتی. جی ہاں. اور وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے خواہشات پہ بھی عمل کرتا رہے اور اس کے متوازی یا اس کے مقابلے میں یا اس کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے یا اس کو نظر انداز کر دے. اس کو ہر حال میں اپنے نفس کو ذبح کر کے اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں اس کو رکھنا ہی پڑے گا. یہی اسلام ہے، یہی تسلیم ہے، یہی ایمان ہے، یہی چیز ہے کہ جو ہم سے مطلوب ہے اللہ اور اس کے رسول کو. کہ یہ جو ہے نا آیہ مبارکہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تلاوت کرنے کی آیت نہیں ہے، یہ عمل میں برتنے کی سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں. ہمارا جو زندگی ہے وہ اس وقت تک انسان کی زندگی جب تک ہم اللہ سے وابستہ ہیں. اللہ سے جب وابستہ نہیں ہیں تو ہم کالانعام بل اضل، کہ ہم یا تو چوپائے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ الہ راجعون کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم مر کے اللہ کی طرف جائیں گے، وہ تو جائیں گے، ہم مانیں یا نہ مانیں اللہ کی طرف جائیں گے. اس وقت جو ہم بات کہنے جا رہے ہیں سامعین سے، ناظرین سے، اس کو کہنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ کیا اللہ کی خواہش یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں، وہ عمل کرنے سے پہلے ہم سوچیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے. ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے جا رہے ہیں،
سبحان اللہ. ہم حسن سلوک کی بات کریں تو وہاں بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو حسن سلوک سمجھ رہے ہیں، کیا اللہ اس کا رسول جو ہے وہ بھی اس کو حسن سلوک سمجھتا ہے، یا ہم گناہ میں معاونت کرنے جا رہے ہیں؟ جی شیطان کی معاونت کر رہے ہیں. شیطان کی میرے عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا شیطان؟ تو ہر وقت یہ انا للہ سے اگر وابستہ رہیں تو وہ ہمیشہ انا الیہ راجعون کی منزل جو ہے وہ ہمارے سامنے رہتی ہے، اور بھٹکنے کا کوئی چانس جو ہے وہ اس میں سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون کی آپ نے بات کی. قرآن کریم کی بے شمار آیات، انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ تو جو گھر کا جو صدر دروازہ ہے وہاں پر لکھ کے لگا دینی چاہیے کہ میری نمازیں، میری عبادات، وہ نسکی، میری قربانیاں، وہ محیایا، میری حیات، میری زندگی، وہ مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہیں. یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی پر نافذ کر لوں گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو. مجھ سے کہیں کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہیں ہوگی اور کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. دانستہ تو بہت دور کی بات ہے، نادانستگی میں بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پر اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا جا رہا ہے اس آیت میں. یہاں پر مقام رسالت کو بھی جو اہمیت دی جا رہی ہے یہ ہے آپ کا فریضہ منصبی. تو وہ مقام رسالت کیا ہے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے. مقام رسالت کو ہم جیسا جاہل آدمی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ قرآن مجید میں اپنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کا آپ نے اقتران کیا ہے. اپنی اطاعت کو ان کی اطاعت اور ان کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی تو یہ جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بشریت سے بڑھ کر ایک رتبہ ہے، ایک تعلق ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور نبی پاک کا اللہ سے کہ جس میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. اور وہ واحد ذات ہیں کہ جن کو اس زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا عبد ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ جو عبدیت کی منزل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے ان کا تعلق ہے، یہی بنیادی طور کے اوپر رسالت اور نبوت کا مغز ہے. کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم تو سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ اچھا یہ بھی میرے بندوں میں ان کی شفاعت کی وجہ سے اس کی بخشش ہم کیے دیتے ہیں. لیکن وہ ذات ہے بعدس خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ اس دنیا میں ان کو عبدیت کی سند جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی، اور ہمارے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ ہم یہ کہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ ان کے عبد بھی ہیں اور ان کے رسول بھی ہیں. کیونکہ عبدیت اگر نکال دی جائے تو رسالت باقی نہیں رہتی. تو یہ جو اقتران ہے اللہ اور رسول کا احکام میں بھی، درود میں بھی، ذات میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی عبدیت کی کیفیت میں، ہر چیز میں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مقام توحید سے کشید کردہ یہ نظام رسالت محمدیہ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے تا قیام قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بھی بلند رہے گا، آپ کا پیغام بھی بلند رہے گا، آپ کا دین بھی بلند رہے گا، اور ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب ہم کچھ نہ کر رہے ہوں تو ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم درود بھیجتے رہیں، درود بھیجتے رہیں. یہ ان کے رسول ہونے کا بھی اقرار ہے اور ان کے عبد ہونے کا بھی اقرار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے محبت کا اظہار، محبت اور سپردگی کا اظہار. سبحان اللہ. سپردگی اگلا مرحلہ کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل سپردگی کی توفیق عطا فرمائے کہ میں نے اپنا رخ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر لیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زندگی میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، یہ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا کہ منصب رسالت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، رسول تو اور بھی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو مقام، ان کا جو منصب ہے، اور خاص طور پہ ہم امتیوں کے لیے، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک امتی پر، یعنی اس آیت کے ذیل میں ایک مسلمان پر، ایک امتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون کون سے حقوق ہیں؟ جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک اور آیت کی طرف ہماری توجہ گئی جو مقام رسالت اور مقام صحابیت دونوں کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی، اور اس دور میں بھی ہم ان کے صحابی بن سکتے ہیں. وہ سورہ توبہ کی آیت ہے غار ثور کی، کہ جہاں ہم اور آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہم اور آپ، جی ہاں، عقیدہ ہے ہمارا. وہاں نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک. یہ یقین اور یہ تیقن، یہ ایمان اور اس کی معیت کو اس طرح سے محسوس کرنا، لا تحزن، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان اللہ معنا، کہا کس سے جا رہا ہے؟ کہا کس سے جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. اللہ اکبر. کہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسالت کی منزل پہ انسان پہنچتا ہے، جب اللہ اس کو رسول بنا دیتا ہے، تو اس کو وہ معیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور اگر اس معیت الہی کو ہم سمجھ لیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے متعلق یہ آیات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہیں، جن میں سے ایک یہ آیت ہے، اور پھر وہ ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو ان کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو ان کا جس سے انہوں نے روک دیا وہ اللہ کی طرف سے روک دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے ان کی اطاعت کی. کیونکہ یہ اور وہ تشریع کی منزل میں اور اس منزل میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. تو اب ہمارا امتی کی حیثیت سے جو ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں، ان میں ایک بہت بڑا حق جس سے ہم غافل رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول کی معرفت کا حق ہے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کریں کہ آپ کیا تھے، بلکہ کیا تھے شان میں گستاخی ہو جائے گی. آپ کیا ہیں، جی، آپ کی نبوت، آپ کی ذات کسی زمانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے تھے کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا کیا ربط اور کیا وہ ہے، اور خاص طور پہ کیا ہیں، اور ایک امتی کے لیے کیا ہیں. ایک امتی کے لیے اب یہ دوسرا درجہ ہے کہ وہ امتی اس بات کو بھی سمجھے کہ جب وہ اللہ سے اتنا قریب ہیں اور یہ ان کا وہ ہے، تو پھر ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. ہمارے دنیا علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے جو قطعی علم نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتی ہے، ڈگریاں لیتی ہے، اس کے بعد بھی وہ علم قطعی نہیں ہوتا. رسول ہمیں علم قطعی دیتا ہے بغیر کسی معاوضے کے دیتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. اور جو علم وہ دے رہا ہے وہ قطعی علم دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. پھر وہ ہمیں جنت کے راستے ہمیں دکھاتا ہے. یہ معلوم کر لینا کہ اس وقت مریخ میں کتنی جو دھوپ ہے وہ ٹیمپریچر کتنا ہے، یہ ہمیں نجات کا راستہ نہیں دکھائے گا. ہماری جو نجات ہوگی امتی کو یہ سمجھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ماننے اور سمجھنے سے ہوگی. اور پھر تیسرا اس کا جو وہ ہے تقاضا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بعین ہی بلا کم و کاست اس کے اوپر عمل کرے، کہ جس طرح سے کہہ دیا ویسے ہی عمل ہوگا. اس کے مقابلے میں ہمارے خاندان کے رواج اور رسوم، ہمارے معاشرے کے رسوم و رواج، اچھا اور برا سب سمجھنے کے پیمانے، وہ سب کے سب ہیچ ہیں، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں ایسی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ سلمان نے فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے چلتے ہیں، مزدکیات اور زرتشتیات کیا کیا اپناتے ہوئے وہ کرتے، نبی پاک کی خدمت میں پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رتبہ کیا پاتے ہیں؟ سلمان منا اہل البیت. اللہ اکبر. سلمان ہم اہل بیت میں سے، نہ عرب ہیں وہ، نہ کسی قریش کے یا کسی اور دوسرے گھرانے کے پیدا ہیں، کچھ نہیں ہیں. اپنے رسول سے تعلق اور اپنے عمل کی وجہ سے جو ہیں وہ سلمان جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیے، بلال بن رباح کو، صہیب رومی کو دیکھ لیے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ سب اصحاب النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ سب ستاروں کی طرح سے ہیں میرے صحابی، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کوئی ہے اس وقت بڑے سے بڑا مسلمانوں میں پیسے والا عالی نسب جو کہہ سکے کہ میں حضرت بلال سے افضل ہوں؟ کسی میں ہے جرت کہ وہ کہہ سکے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یہ چیز جو ہے وہ نبی پاک سے انسان کے تعلق، ان کے پیغام سے تعلق، ان کی ذات کی معرفت، ان کی رسالت کی معرفت، اور پھر خود اس کو اپنے آپ کو ان سے ہر صورت میں جوڑ لینا، متصل کر لینا، اس سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے جوڑ لینا یہ بڑی اہم بات، یعنی اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ بات فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یہ سنت کو جاننا، حدیث کو جاننا، قرآن کریم سے معلوم ہو ہمیں قرآن کریم کے علوم کیا ہیں، کہ مریخ پر دھوپ کتنی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، درجہ حرارت کیا ہے. علامہ اقبال نے میرے خیال ہے 100 برس تو ہو گئے ہوں گے، ایک جملہ فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا، اور اس زمانے میں 100 برس پہلے، کہ ایک گریجویٹ بے عمل مسلمان کے مقابلے میں مجھے ایک جاہل با عمل مسلمان زیادہ قبول ہے. بالکل بالکل. یہ بڑی بڑی باتیں، یہ اور یہ فلسفے اور یہ تہداریاں اور یہ پہلو کہ نہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے اس بات کا، ایک پہلو وہ بھی ہے. دین واز سے زیادہ عمل کا نام ہے. عمل کا نام ہے. یہاں پہ ایک بات ہم اور عرض کر دیں چھوٹی سی، اور وہ یہ ہے کہ ہم تسخیر کائنات اور علوم کائنات جو ہیں اس کو ہم سبک نہیں کر رہے ہیں. جی جی. اس لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کیے گئے ہیں. جی ہاں. اگر یہ تسخیر کائنات ہم کو ہمارے رب تک پہنچا رہی ہے تو وہ عین دین ہے. جی ہاں. عین دین ہے، عین علم ہے. اور اگر اس کو پڑھ کے ہم برت کے اور ہم کوئی ایتھیسٹ ہو رہا ہے تو اس سے بڑی لعنت بھی کوئی نہیں. جی ہاں. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں پر رب آ گیا. ہم گفتگو کرتے ہیں اقرا 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 اقرا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء.
اللہ اکبر. جتنی اس کی عظمت کو جانتے چلے جاتے ہیں اس کی خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے، سبحان اللہ. اور جتنا کائنات کو کھولتے چلے جاتے ہیں اس کی عظمت جو ہے هو العلی العظیم کی تہیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں اور اس کے سامنے خشوع بڑھتا جاتا ہے، خضوع بڑھتا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ بالکل بالکل. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹو ڈوز کرنے کا کام. میں نے ایک سوال رکھا تھا، میں چاہ رہا ہوں ذرا سا اس میں تھوڑا سا اس مزید گفتگو آپ فرما دیجئے. بالکل سمپل سوال کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ایک امتی پر یہ آیت کیا تفویض کرتی ہے کرنے کے کام؟ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، اور جب ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا، اور اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ پہلا تو حق جو ہے یا مسلمان پہ فرض، مومن پہ فرض یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اپنا اختیار بھی اس کے حوالے کر دے. ما یشاؤون الا ما شاء اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے علاوہ یہ چاہتے بھی کچھ نہیں ہے، کہ ان کی خواہش بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ صرف دہرانے اور رٹنے کے لیے نہیں دیا، ہمیں عمل کے لیے دیا اور ہمیں خسران سے بچانے کے لیے دیا. ان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اس کو بڑھانا بھی ہے دین کو، یہ بھی ایک فریضہ ہے. عمل صالح جو ہے وہ بھی ایک فریضہ ہے، ایمان اس سے پہلے فریضہ ہے. اور پھر حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا کہ یہ راہ ذرا مشکل ہے، گھر والے ہی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کل تو، لیکن اس کے اوپر جمے رہنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. تو یہ ایمان لانا، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں جو ہمیں ایک امتی کو ادا کرنے ہیں. کہ عبادات جو ہیں، عبادات کے ذریعے بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نماز پڑھنی ہے ہمیں اس طرح پڑھنی ہے جس طرح ہمارے نبی پاک نے پڑھی. ہمیں حج کرنا ہے، خذو انی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک جو ہیں مناسک حج وہ اخذ کر لو. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے کیا، یہ ہمارا فرض اور ان کا حق ہے کہ ہم بین ہی ایک قدم بقدم اس کی اتباع کریں. یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے امت مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی ذیل میں آخری بات کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ اہم ہیں. یہاں اس لفظ کا جو ترجمہ ہے اولا کا وہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ اختیار ان کا ہے. یعنی اللہ کے رسول جو ہیں ہمیں اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ جو اختیار ہے اس سے کہیں زیادہ اختیار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. یہاں تک کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں، اب آپ شب ہجرت کا واقعہ لے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ لے لیے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ میں اگر یہاں بستر پہ لیٹ جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں آپ میری جان بچ جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے. تو پھر علی کو آج کوئی خوف نہیں، میں یہیں لیٹوں گا. اور جن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، ان کو بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں کس وقت آ کے دشمن جو ہیں وہ پکڑ لیں، رستہ ان کو پتہ چل جائے، کوئی اور وہ سلوک کریں. لیکن آپ پہ ایمان لائے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ بے خوفی سے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں وہ رک جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ
فیصلہ کر دیں. وہ قضا پر جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، یہ فیصلہ آ گیا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، شب و روز ہیں، اس میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہے، یا محض یہ گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اگر ہمارا عمل ویسا نہیں جیسا کہ یہ قرآن کریم ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالتفصیل اور بالتفسیر ہمیں بتایا ایک ایک معاملہ، تو یہ محض گفتگو رہے گی، لفظوں کی جغالی کے سوا کچھ نہیں ہے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کن پیغمبر کا ہوا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچے نکال کر اعلان فرمائیں گے کہ آج کے ونر کون ہیں، جن کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ بھجوا رہے ہیں. یہ ہیں شفقت حسین صاحب راولپنڈی پاکستان سے. شفقت حسین صاحب راولپنڈی پاکستان سے. ظاہر ہے راولپنڈی کا مطلب پاکستانی ہے. وہ لکھا ہوا ہے تو ہم نے جی آپ نے پڑھا. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں ایک ہی بار کسی چیز کو کھا لینے کی تمہاری خواہش تمہیں کھانے پینے کے کئی مواقع سے محروم کر دیتی ہے. ایک ہی بار کسی چیز کو کھا لینے کی تمہاری خواہش تمہیں کھانے پینے کے کئی مواقع سے محروم کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہرو